اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر یہودی بیٹھا تھا، اور اس نے جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی اور پھر جناب خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ یہ خاتم النبیین ہے، تو جناب خدیجہ کے دل میں میرے رسول کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی ایک یہودی نے یہ بات جب آپ حرم کعبہ میں موجود تھیں تو تب کہی تھی، تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ نبی آخری ہیں۔ اور ان دنوں میری بیوی کا جو مال تجارت جاتا تھا تو ڈاکو وغیرہ اس مال تجارت کو اکثر لوٹ لیتے تھے، اور اس وجہ سے آپ بہت پریشان تھیں، تو آپ نے کہا کہ میری سواری تیار کی جائے، اور پھر آپ اپنی کنیزوں کے ہمراہ اور خدام کے ہمراہ جناب سید العرب جناب ابو طالب کے گھر تشریف لے گئیں۔ جب آپ کی سواری وہاں پہنچی اور جناب ابو طالب کو معلوم ہوا کہ خدیجہ آئی ہیں، تو آپ خود آگے بڑھے اور عزت کے ساتھ آپ کو گھر کے اندر لے کر آئے۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے آپ کا استقبال کیا اور عزت کے ساتھ آپ کو بٹھایا، اور پھر جناب ابو طالب نے کہا کہ اگر آپ مجھے کہلوا دیتی تو میں خود وہاں آ جاتا، کیونکہ ہمارے یہاں عورتوں کی بہت عزت ہے، لیکن آپ آئیں، مجھے اچھا لگا، اور جس مقصد کے لیے آئی ہیں وہ آپ بتائیں۔ تو آپ نے کہا سید العرب ہیں آپ، اور میرا جو بھی مال تجارت جاتا ہے وہ اکثر ڈاکو لوٹ لیتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے یہ بات سنی اور آپ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اپنے گھر تشریف لے گئیں، اور پھر اسی وقت تھوڑی دیر کے بعد جناب رسول خدا گھر میں تشریف لے کر آئے، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو، آج کل زمانہ خراب ہے اور اخراجات بڑھ چکے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کچھ مال تجارت لے کر شام کی طرف جائیں۔ آپ خاموشی سے تمام بات سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں خدیجہ سے جا کر کہتا ہوں کہ جس طرح وہ اپنی تجارت کا مال اوروں کو دیتی ہے، اس سال تم کو دیں، اور اس سے جو نفع حاصل ہو وہ تمہارے کاروبار میں بھی کام آئے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اب تمہاری شادی بھی کر دوں۔ یہ تمام باتیں سن کر جناب رسول خدا نے سر جھکا لیا، اور جناب ابو طالب اٹھے، اپنا لباس پہنا، اور جناب عباس اور جناب حمزہ کو ساتھ لیا اور جناب خدیجہ کے گھر پہنچے۔ دروازے پہ تقلباب کیا تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ دیکھیں دروازے پر کون ہے، اور کنیز نے آ کر کہا کہ سردار حرم اور تمام سردار بنی ہاشم سیدان عرب اس وقت آپ کے دروازے پر موجود ہیں۔ یہ سن کر جناب خدیجہ خوش ہو گئیں اور اپنے غلام خاص میسرہ کو بلایا اور جا کر کہا تمام مہمانوں کو عزت و احترام سے بٹھانا اور سب کے واسطے کھانے کا انتظام کرنا۔ میسرہ آیا، جناب ابو طالب اور جناب حمزہ اور جناب عباس اور جو اور لوگ آپ کے ساتھ تھے ان کو ساتھ لے کر گھر کے اندر داخل ہوا، اور صدر مقام پہ آپ کو جگہ دی، عزت و احترام سے بٹھایا، طرح طرح کے میوے اور شربت حاضر کیے۔ جناب خدیجہ پس پردہ آ کر بیٹھ گئیں اور دریافت کیا کہ اے مجاورین حرم، اے سرداران عرب و عجم، آج کیا میری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے میرے غریب خانے کو سرفراز فرمایا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ خدیجہ،
آپ میرے پاس آئیں اور آپ نے جو مجھے اپنی پریشانی بتائی، تو میرا یہ ارادہ ہے کہ جو مال تجارت آپ اوروں کو دیتی ہیں وہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں۔ تمہاری طرف سے وہ تجارت کرے گا، وہ جائے گا، اور انشاءاللہ تم اس کو بہترین امانت دار پاؤ گی۔ اس وقت میرے بھتیجے کی امانت، دیانت، صداقت اور فہم و فراست پر تمام مکہ گواہ ہے، سب اس کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ یہ سن کر جناب ختیجہ کا دل خوش ہو گیا، لیکن جب آپ نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نہ پایا۔ سب لوگ موجود تھے لیکن میرے رسول وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر آپ نے جناب ابو طالب سے کہا کہ میں آپ کی بات کی تعمیل کے واسطے موجود ہوں، لیکن چاہتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے خود ان کی خواہش کو سنوں کہ آیا وہ میرا مال تجارت لے کر جانا چاہتے ہیں، اور جو میں معاہدہ کرتی ہوں وہ میں ان کے ساتھ ہی کروں گی۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے خود ان کی خواہش کو سننا چاہتی ہوں، اور جو باتیں دریافت طلب ہیں وہ میں معلوم کر لوں۔ یہ سن کر جناب عباس اپنی جگہ سے اٹھے اور آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، لیکن آپ گھر میں بھی موجود نہیں تھے، آپ حرم میں بھی موجود نہیں تھے۔ اور پھر جب آپ کو وہ تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی جگہ تھی، اور جہاں پہ کہتے ہیں یہ مشہور تھا کہ یہاں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام آ کر آرام کیا کرتے تھے، وہاں وارث ابراہیم کو دیکھا کہ آپ سو رہے ہیں۔ باقی آئندہ ویڈیو میں خداوند کریم اس ذکر کے صدقے سے، محمد و آل محمد کے ذکر کے صدقے سے، میرے مولا ہماری پریشانیاں دور کر، اور اے میرے مولا جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، ان کے قبروں کو نور محمدی سے منور کر دینا۔ اے میرے رحیم، جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا کر، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا کر، جن کے گھر نہیں ان کے گھر عطا کر۔ اے میرے مولا جو کسی قسم کی بھی بیماری میں مبتلا ہے اس کو صحت کلی عطا کر۔ اس ذکر کے صدقے میں روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، اور پاک صحرا اور مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا ہے۔ شافی محشر ہمیں پولیس راز سے پار لگائیں، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔